الرحیم قال اللہ تعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ وضو کی فرائض، سنت، مستحب، مکروہات کے بعد جو بات سے وہ ہے غسل کی، وہ اشیاء جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو حدیث کی روح سے جن اشیاء سے غسل واجب ہوتا ہے اس میں یہ تین بہت خاص ہے مسلمانوں کے معاشرے میں۔ نمبر ایک، منی کی نکلنے سے، لیکن اس میں تھوڑا تفصیل ہے کہ کس حیات پر منی نکل جائے تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر دو، حیض کی پانی جب عورت سے نکل جائے اور یہ دوران گزر جائے تو اس پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر تین، نفاس، جب اس ایک عورت کا بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد جو پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، اس پہ میں تفصیلی بات کروں گا، لیکن آج جو بات ہے نمبر ایک وہ منی کے بارے میں ہے جو جوان نوجوان سب کو آتی ہے، اور پہلی نمبر پر یہ مسئلہ نوجوان لوگوں کو زیادہ آتی ہے، اور کبھی کبھار وہ بہت بڑی غلطیوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں بتاؤں تو ہم سے پوچھنے والی نوجوان صاحبان ایسے آئے ہیں کہ مجھ سے منی نکل گیا، میں ایسا بیٹھا تھا، میں نے غسل کر دیا، تو اس کو پتہ نہیں کہ غسل کب منی سے واجب ہوتا ہے اور کب واجب نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے کہ منی کی نکلنے سے انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، لیکن ہیئت اس کے لیے کون سا ہے؟ تو والمعانی الموجبۃ للغسل انزال المنی علی وجہ الدفع والشہوۃ، جو قرآن میں آیا ہے کہ جب تم پر غسل واجب ہوئی، ان کنتم جنوباً، جب آپ جنوب بن جائے تو آپ کیا کریں؟ غسل کریں۔ تو جنوب کا معنی معلوم ہے، جنوب کہتے ہیں شہوت کے ساتھ پانی نکلنا، اور شہوت کے ساتھ جب انسان سے پانی نکل جائے تو شہوت کے دوران انسان وہ ایسا ویسا بھی ہوتا ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں بولتا۔ شہوت اس وقت آتی ہے نا، تو دیکھو ایک زید ایسا بیٹا ہے، میں نہیں زید، تو اس سے منی نکل گیا، وہ گیا اور پہاڑوں کے اندر ایک تالاب ہے، اس میں خود کو صاف کر دیا، تو اس سے تو غسل آتا نہیں ہے، یہ تو نشہوت ہے اس دوران میں، ایسا نکل گیا، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا نکل گیا، اور نہ ہی ایسا بیٹا ہے نکل گیا، نہ اس نے کوئی ٹنگا منگا لگایا ہے، اور نہ اس میں، یہ بہت لازمی بات ہے، آپ کو آئیں گی آپ لوگوں کی بات ہے، لیکن پشتو لیکچرز انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی 5ویں دن پہ جب شروع ہوں گے تو میں غسل سے شروع کروں گا۔ ایسی مسائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ یہ جو اوپر والا پہاڑ ہے اس میں ختم القرآن تھا، تو میرا بیان تھا سب سے پہلا، میں نے قرآن کی عظمت پہ بیان کر دیا، میں کمرے میں بیٹھ گیا، روٹی آیا، میں روٹی کہتا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا، یہ میں نے مشکات شروع کرنے سے مسجد میں پہلی واقعہ لوگوں کو پیش کیا تھا، تو مجھے کہا کہ میرا عمر ہے 52، کتنا 92 سال، اور میری شادی کی ہوئی ہے 30 سال، 30 سال کی عمر میں نے شادی کی ہے، تو کتنا 60 سال شادی کی ہوئی، 60 سال میری بیوی نے کبھی بھی غسل نہیں کیا حیض کی بات، نمبر ایک۔ نمبر دو، کبھی روزہ نہیں رکھا، حیض کے دوران جب روزے انہوں نے قضا کیا وہ کبھی دوبارہ نہیں لٹائے، میں سنتا ہوں۔ تو کتنے سال ہو گئی؟ 60 سال کے قضا، اور ہر مہینے میں کم از کم 10 دن، کم از کم کیا 6 دن لگا، 10 60 کتنے مقدارات ہے آپ خود کیلکولیٹر کرو، اس کا قضا کیسے کرے؟ میں نے کہا مجھے خود پتہ نہیں،
खुदा से माफी मांगी और हर महीने में 6 रोजे रखी, तो एक दौर आएगा कि पूरा हो जाएगा। या अगर ऐसा गया तो इसके लिए इस्तिग़फ़ार करें। ये हुआ मसला, हुआ मसला ही। तो ये हर किसी के लिए लाजिम है। 60 साल रोजों के क़ज़ा कैसे एक इंसान करे? तो इसमें शर्त 2 बात है, इंज़ालुल मनी अला वजह दफ़क़ व शहवत। एक तो शहवत होगा, और शहवत से किस वक़्त में आता है आपको मालूम। ये 2 शर्तें कि एक रफ्तार के साथ और एक शहवत के साथ। मैं रफ्तार अदब की वजह से बोल रहा था, मेरे आंखों में बहुत अदब है। मिनर रजुली वल मरअती, मर्द औरत दोनों से। व इल्तिक़ाउल खत्तानैन, दूसरा मसला इसमें यह है कि गुस्ल उस वक़्त में वाजिब आएगा जब खत्तानैन नहीं, खत्तानैन जो सुन्नतगिरी की जगहों को कहते हैं, औरत मर्द का लगा एक दूसरे के साथ लगा, इंजाल हुआ या नहीं, लेकिन इससे गुस्ल आएगा, गुस्ल आएगा। देखो मर्द ने अपना अलग तनासुल औरत की, खत्तानैन इन दोनों में दाखिल हुआ, शहवत से खुरूजुन अलमनी हुआ या नहीं, गुस्ल आएगा। मिन गैर इंजाल, इंजाल नहीं हुआ लेकिन खत्तानैन सुन्नतगिरी की जगह दोनों का लगा। तो इसे लोग कहते हैं कि खत्तानैन हदीस में जो आया है, इसे एक और मसला साबित करता है, मैं उस जगह में अर्ज करूंगा। इंजाल हुआ या नहीं, लेकिन मर्द औरत ने जिमा कर दिया, जिमा ऐसा कर दिया कि मर्द ने अपना काम कर दिया, लेकिन इंजाल नहीं हुआ कि हालत दरपेश आई, इसी भी गुस्ल लाजिम आता है। वल हैज़ वन निफास, और हैज़ की बीमारी से और निफास की बीमारी से भी ये आता है। तो ये हुआ गुस्ल का मसला। अलमान वल्मा, हुक्म ये सिर्फ इह्तिलाम के साथ खास है। देखो हदीस में जितना भी आया है अलमा मिनल मा, उबई इब्न काब तो कहते हैं कि ये इब्तिदाई इस्लाम के साथ खास था, फिर बाद में ये हुक्म मंसूख हुआ। आयशा खुद कहती है कि फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह ने अलमा मिनल मा, यानी किसी से मनी निकल गया तो गुस्ल इससे नहीं होता, बल्कि अलावज मनी निकल गया, इसके बाद अगर शहवत के साथ हो, जो शराइत मैंने पेश किया, इंजाल के साथ हो, ऐसा मनी निकलने से वजू नहीं है मुतलकी, जैसे इमाम शाफी कहती है। इसमें शहवत शर्त है और इसमें डिक्चे मिक्चे शर्त है, और ये हुक्म इब्तिदाई इस्लाम में था। इसके लिए उलमा जैसा सहाबा किराम खुद कहती है कि बाद में ये हुक्म क्या हुआ, मनसूख नहीं हुई। थोड़ा सा बात इसमें ज्यादा इतनी बात है कि इंशाअल्लाह 100 लेक्चर्स इस पे आएंगे। और सल्लल्लाहु अलैहि